شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے بغداد شریف میں آیا تو میں کسی کو نہیں جانتا تھا، نہ کسی شخص کو جانتا تھا اور نہ ہی کسی مکان اور جگہ کو جانتا تھا۔ میں نے ایک عمدہ مدرسے میں پناہ لی، وہ مدرسہ بغداد کے والی کا تھا، وہ اولیاء کے شہنشاہ غوث الاعظم جیلانی کا تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ میرے سوا مدرسے میں اور کوئی دوجا نہیں تھا، اور کوئی شخص نہیں تھا مدرسے میں میرے سوا۔ میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عبد الرزاق نکل اور جا کے دیکھ۔ یہ عبد الرزاق حضور غوث الاعظم کے بیٹے کا نام ہے۔ شیخ عبد الرزاق آپ کے صاحبزادے تھے، تو فرماتے ہیں کہ مدرسے میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا، مگر میں نے کسی کہنے والے کو سنا، یعنی مدرسے میں اور کوئی نہیں تھا، حضور غوث پاک اپنے گھر میں جلوہ فرماتے اور فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اے عبد الرزاق جا نکل اور جا کے وہاں دیکھ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غوث اعظم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے، مگر مدرسے کے در و دیوار بھی غوث اعظم کی نگاہ میں تھے اور شیخ ابو حفص بھی ان کی نگاہ پاک میں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق باہر آئے، مجھے دیکھا اور پھر اپنے گھر میں تشریف لے گئے واپس، اور جا کے بتایا کہ وہاں تو صرف ایک حبشی بچہ موجود ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا، حضور غوث الاعظم نے اپنے بیٹے کی یہ بات سن کے وہاں تو ایک حبشی بچہ صرف موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس حبشی بچے کی بڑی بلند شان ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور غوث الاعظم شیخ ابو حفص کو بھی دیکھ رہے تھے اپنے گھر میں بیٹھ کے، اور لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ان کی عظمت اور شان کو بھی دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے امت پہ فضل خدا غوث اعظم، میں قربان میرے پیشوا غوث اعظم، ہتھیلی پہ سارا جہاں دیکھ لیتے، رہے تار سے آشنا غوث اعظم۔ اب خود فرماتے ہیں نظر الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سارے ملک میرے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے رائی کے دانے اچھال کے مٹی کے اوپر پھینک دیے گئے۔ آپ کے ساتھ خالی حضرت عبد الوہاب اور شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں آتا، آپ اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھتے، آپ اتنی کم آواز میں فرماتے اور کہتے کہ سنائی نہیں دیتا تھا۔ اگر تو آنے والا اللہ کا محبوب ہوتا تو آپ فرماتے مرحبا یا حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کے لیے مرحبا۔ اور جب وہ آتا تو واقعتاً اس پہ بہتری کی علامات ہوتی ہیں، خدا کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونے کی علامات ہوتی، جس سے آپ کے قول کی تصدیق ہو جایا کرتی تھی۔ فرماتے کوئی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب وہ آتا آپ کم آواز سے یہ فرماتے لا مرحبا بطریق اللہ، اللہ کے مردود کے لیے مرحبا نہ ہو۔ جب وہ آتا تو دیکھا جاتا کہ اس پہ مردودیت اور خدا کی بارگاہ کے سے اعراض کے علامات پائی جاتی، جس سے آپ کے قول کی تصدیق ہوتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف شیخ ابو حفص ہی نہیں بلکہ سب کی لوح محفوظ پہ جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں وہ غوث پاک کی نگاہ میں سامنے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب کی تحریریں غوث پاک کی نگاہ میں ہیں، لوح محفوظ پہ جو لکھی ہوئی ہیں۔ تو جو غوث اعظم اپنے گھر میں اس زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریریں پڑھ لیتے ہیں، ان کی نگاہ کے سامنے موجود ہیں، وہ غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے شرک پور میں بیٹھے ہوئے اپنے غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک آپ کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں،
آپ کے من کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے تن کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے دلوں کی کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علامہ بدیع الدین رحمت اللہ علیہ خلف بن عیاش وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ شافعی زمانہ عثمان بن اسماعیل نے بغداد شریف بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تاکہ میں ان کے لیے مسند احمد بن حنبل کا ایک نسخہ لے کے آؤں۔ یہ مسند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک کی کتاب ہے۔ کہتے انہوں نے مجھے بھیجا تو میں نے بغداد میں دیکھا کہ لوگ بڑے شوق کے ساتھ غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کہتے میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر وہ شخص ایسا ہی ہے کہ جیسا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو پھر وہ میرے دل کی بات کو ظاہر کر دے جو میں اپنے دل میں بنا کے جاؤں۔ بغداد میں کسی مقام پہ کھڑے یہ ساری باتیں اپنے آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے دل میں یہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں اور اس کی تصویر بنا رہے ہیں، ان کی شکل بنا رہے ہیں، ان کو تشکیل دے رہے کسی مقام پہ کھڑے بغداد معلیٰ کے شہر میں۔ کہتے اس کے بعد میں نے یہ تصور کیا اور میں نے سوچا کہ جب میں جاؤں تو شیخ میرے سلام کا جواب نہ دے، مجھ سے اپنا چہرہ بھی پھیر دے اور اپنے خادم کو یہ کہے کہ یہ جو آنے والا شخص ہے اس کے سر کے برابر کھجورے لے کے آؤ اور ایک دانت شہد بھی لاؤ، نہ تو ایک حبہ اس سے زیادہ ہو اور نہ ایک حبہ کم ہو۔ اور جب وہ یہ ساری چیزیں لے آئے تو شیخ مجھے اپنی ٹوپی بھی عطا فرمائے میرے سوال کرنے سے پہلے اس سے کہ میں سوال کروں شیخ خود مجھے اپنی ٹوپی عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں یہ سوچ کے یہ چیزیں اپنے دل میں یہ شکل بنا کے آپ کے مدرسہ کی طرف چل پڑا اور مدرسہ میں داخل ہوا۔ جب مدرسہ میں داخل ہوا تو آپ کو محراب میں بیٹھے ہوئے پایا، جب محراب میں بیٹھے ہوئے پایا میں داخل ہوا تو آپ نے میری طرف دیکھا، بھلا بتائیے کہ وہ ذات اور وہ محبوب اور وہ غوث پاک جن کی نگاہوں سے لوح محفوظ بھی نہیں چھپ سکا، ان کی نگاہ سے بدیع الدین کے دل کی تختی چھپ سکتی ہے؟ ان کی نگاہ سے بدیع الدین کا دل پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ کہتے میں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ نے میرے دل کی باتوں کو جان لیا ہے اور سمجھ لیا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا اس زمین پہ بیٹھے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی لوگوں کی تحریریں بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر آنے والے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، ان کے دلوں کی تحریریں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ غوث پاک تو بھلا بتائیے غوث پاک جس پیاری امی کے بیٹے ہیں اس پیاری امی فاطمہ الزہرا کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ پھر غوث پاک کے بابا علی المرتضیٰ کی نگاہ پاک کا حال کیا ہوگا؟ پھر غوث پاک کے پیارے نانا جناب محمد مصطفیٰ کی نگاہ پاک کا حال کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور تاجدار کائنات میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائل فیہا کانما انظر الی کفی ھذا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے زمین کو اٹھا دیا ہے اور میں قیامت تک زمین کو، زمین پہ موجود ہر چیز کو قیامت تک ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب علامہ بدیع الدین داخل ہوئے تو کہتے ہیں جب غوث پاک نے میری طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ آپ نے میرے دل کی تحریر کو پڑھ لیا ہے، میرے دل کی بات کو سمجھ لیا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، چہرہ پھیر لیا، پھر اپنے غلام کو خادم کو کہا کہ اس آنے والے شخص کے سر کے برابر کھجورے لے کے آؤ اور ایک دانت شہد بھی لے کے آؤ، اس میں سے ایک حبہ نہ تو کم ہو اور نہ ہی ایک حبہ زیادہ ہو۔
بدیعین کہتے ہیں جس طرح میں نے باتیں اپنے دل پہ کی تختی پہ لکھی تھی، اپنے دل میں جو باتیں میں نے سوچی تھی ساری کی ساری وہی باتیں کر ڈالی آپ نے، ایک بات بھی ان میں سے کم نہیں تھی۔ فرماتے جب خادم یہ ساری چیزیں لے کے آ گیا تو شیخ نے اپنی ٹوپی میری ٹوپی لے کے اس میں کھجوریں ڈال کے مجھے دے دی، اور آپ نے اپنی ٹوپی جو سر پہ پہنی ہوئی تھی وہ مجھے عطا کر دی۔ یہ سارا کام کر کے پھر آپ کے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے خلف تو نے یہی کچھ ارادہ کیا تھا نا؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بدیع الدین جہاں بھی تھے بغداد و اللہ کی سرزمین پہ جہاں بھی کھڑے اپنے خیالات کے قلم کے ساتھ دل کی تختی پہ یہ تحریریں لکھ رہے تھے۔ اس وقت غوث پاک کی نگاہ میں آپ کے دل کی تختی بھی تھی اور وہ لکھنے والا قلم بھی آپ کے ہاتھ میں تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک بغداد میں جلوہ فرما ہو کے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے تن کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے من کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے دلوں کی تختیاں بھی غوث پاک کی نگاہ پاک میں ہیں۔ ایک شخص آیا، حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ جلوہ فرما تھے، بغداد کو اللہ کا مبارک شہر ہے، غوث پاک جلوہ فرما ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کے عرض کیا کہ حضور میری ایک بیوی ہے اور اس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے، اور علاج معالجہ کرنے والے مجھ سے عاجز آ چکے ہیں، اس معاملہ سے عاجز آ چکے ہیں، یعنی وہ طبیبوں سے علاج کرواتا رہا، وہ عاجز آ چکے تھے، مگر اب اس طبیب کی بارگاہ میں آ گئے تھے کہ جہاں طبیب بھی دوا کے لیے آیا کرتے، جہاں طبیب بھی شفا کے لیے دامن پھیلایا کرتے ہیں، دامن خیرات لا کے خود طبیب بھی آتے ہیں اس بارگاہ میں۔ عرض کیا حضور اس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سر اندیب کے جنگل کا ایک جیل ہے، اس کا نام خالص ہے، غوث پاک بغداد شریف میں جلوہ فرما ہے، وہ اس کی بیوی اپنے گھر اصفہان میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اس کو جن ہے اور اس جن کا نام خالص ہے۔ فرمایا آج جب وہ آئے نا، جب مرگی کا دورہ ہو تو اس کے کان میں یہ کہنا کہ اے خالص تجھے شیخ عبد القادر جیلانی حکم دیتے ہیں جو بغداد میں رہتے ہیں، تمہیں حکم دیتے ہیں کہ چلا جا اور واپس نہ آنا، اگر واپس آؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ شخص چلا گیا، کہتے جب وہ چلا گیا 10 سال تک غائب رہا، 10 سال کے بعد پھر واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا جیسے شیخ نے حکم دیا تھا میں نے ویسے ہی کیا، اور پھر اس کے بعد خالص دوبارہ مڑ کے میری بیوی کی طرف